اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو مساوات کی بنیاد پہ اللہ نے اس نظام کو نہیں چلایا. سب ایک جیسے نہیں ہیں اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوق پہ ترجیح عطا فرمائی ہے. پھر انسانوں میں بھی سب کو ایک جیسا مقام نہیں دیا. پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی. پھر پیغمبروں کو بھی ایک جیسا مقام نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی پیغمبروں پر فضیلت عطا فرمائی. اور پھر ان چاروں کو بھی ایک جیسا مقام اللہ نے نہیں دیا. ان میں سب سے افضل مقام اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. تو جیسے اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ انسانوں میں اللہ نے فرق رکھا، مخلوق میں فرق رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس زمین کے خطوں میں فرق رکھا ہے. اس زمین میں سارے خطے ایک جیسے نہیں ہیں. مسجد کو اللہ نے عام جگہوں پر فضیلت دی. پھر مسجدوں میں مسجد اقصی، مسجد نبوی اور مسجد حرام کو اللہ نے باقی مسجدوں پر فضیلت دی. اور ان تین مسجدوں میں بھی اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت مسجد حرام کو دی جہاں بیت اللہ ہے. اور اتنی بڑی فضیلت دی کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر قرار دیا گیا. اور علماء کہتے ہیں صرف نماز ہی نہیں ہے بلکہ ایک نیکی کا ثواب اللہ نے مسجد حرام میں 1,00,000 نیکیوں کے برابر رکھا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو اوقات ہیں، وقت ہیں، ان کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دنوں میں جمعے کے دن کو ان بقیہ 6 دنوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے. پھر اللہ نے مہینوں میں تمام مہینوں پر رمضان المبارک کو فضیلت عطا فرمائی ہے. آپ رمضان میں جب کوئی نیکی کرتے ہیں تو پورے سال کی نیکی ایک طرف اور رمضان کی نیکی ایک طرف، کئی گنا اجر اس کا بڑھ جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے پورے رمضان کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا بلکہ اللہ نے رمضان کے آخری عشرے کو پچھلے 2 عشروں پہ اللہ نے فضیلت دی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کا ثواب بقیہ 2 عشروں سے زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں شد میزرہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تہبند کس لیا کرتے تھے. یہ کنایہ ہے عبادت سے کہ بالکل پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں یا 9 راتیں ہیں، ان میں بھی پھر اللہ نے 9 کو برابر نہیں قرار دیا بلکہ ان میں ایک رات ایسی اللہ نے بنائی جو پورے رمضان کی تمام راتوں سے افضل اور پورے سال کی تمام راتوں سے افضل، اور اس کا نام بھی اللہ نے خود متعین کیا کہ اس کا نام ہے لیلۃ القدر. قدر کا مطلب مرتبے والی، قدر و منزلت والی، اونچے مقام والی رات. تو یہ اللہ کی عادت ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی کمپنیاں مختلف پیکیجز نکالتی ہیں اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، خود پیسے کمانے کے لیے. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہماری عبادت کی. اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں تو اس کو کوئی فائدہ ہوگا، لیکن اللہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے، ہمیں عبادت کی طرف لانے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے کہ یہ کسی طرح کسی بہانے آ جائیں. جیسے دیکھیں مارکیٹوں میں سیل لگتی ہے نا، چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، کمپنی کا تو اس میں اپنا مفاد ہوتا ہے، تو غریب سے غریب آدمی بھی اس سیل کی وجہ سے سستے میں وہ چیزیں خریدنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی مفاد نہیں ہے ہم سے، لیکن اللہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے مختلف قسم کے پیکیج دیتے ہیں کہ آؤ رمضان کا ایک پیکیج ہے جس میں گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق ملتی ہے. پورے سال کچھ نہیں کیا تو کچھ رمضان میں کر لو. پورے سال مسجد میں عبادت کی توفیق نہیں ملی تو چلو عمرہ کی آج تمہیں توفیق ملی، مسجد حرام میں عبادت کر لو، یہاں تو میں 1 پر 1,00,000 تمہیں دوں گا. یہ جو اللہ کی طرف سے پیکیج ہمیں ملتے ہیں یہ اللہ کے فائدے کے لیے نہیں، ہمارے فائدے کے لیے کہ ہم جیسے نالائق شاید ثواب کا سن کے کہ بھئی ایک ایک نیکی کا ثواب بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دیا جا رہا ہے، تو جیسے مارکیٹوں میں غریب آدمی بھی وہ اس جو ہے پیکیج کی وجہ سے خریداری کے لیے پہنچ جاتا ہے، تو اسی طرح جو بھی آخرت کی لالچ رکھنے والے لوگ ہیں
اگرچہ وہ گنہگار ہیں لیکن اس پیکج سے فائدہ اٹھانے کا اللہ ان کو موقع دیتا ہے. پورے سال کچھ نہیں کیا تو اب آؤ, میری طرف سے سیل لگی ہوئی ہے, میری طرف سے ایک ایک نیکی پہ لاکھوں نیکیاں دی جا رہی ہیں, آؤ میری طرف اور اس بہانے کچھ عبادت کر لو. تو عقل مند لوگ اللہ کی اس آفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اللہ کی طرف سے پیش کردہ اس آفر سے, اور اللہ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو وہ رحمت کیا ہے؟ قرآن نے اس رحمت کو بیان کیا کہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے یہ اللہ کی طرف سے اتنا بہترین پیکج ہے کہ قرآن خود اس کا تذکرہ کرتا ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی نے 1000 مہینے عبادت کی, جو تقریباً 83 سال بنتے ہیں, تو 83 سال کی عبادت کا اجر ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت کا اجر ایک طرف. آپ بتائیے کتنا بہترین اللہ کی طرف سے یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے, اور اللہ کی طرف سے یہ کتنا بہترین پیکج ہے. تو اتنا زیادہ اس میں ثواب, اور اللہ نے بتایا کہ یہ ایسی برکت والی رات ہے. 2 جگہ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا اور یہ برکت والی رات ہے. ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے برکت والی رات, ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے قدر و منزلت والی رات, اور دونوں جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس رات کی سلیکشن کی ہے قرآن کو نازل کرنے کے لیے. تو ایک فضیلت تو اس رات کی یہ ہے کہ اس میں عبادت کا اجر ہزاروں گنا بڑھ جاتا ہے. آپ 83 سال مسلسل عبادت کرتے رہیں اور اس ایک رات میں آپ عبادت کریں, تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 سال کی عبادت کے برابر ہو جائے گا. تو بہت ہی محرومی کی بات ہے کہ کوئی شخص اس رات کو سوتے میں گزار دے. اور علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جو بھی فضیلت والے دن یا فضیلت والی راتیں ہوتی ہیں ان میں جیسے عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے, گناہ کا عذاب بھی اسی حساب سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے. جیسے مسجد حرام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز 1,00,000 کے برابر, لیکن قرآن کیا کہتا ہے, وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. مسجد حرام میں ظلم اور گناہ کا کوئی بھی معصیت جو ہے, گناہ ہے, اس کا عذاب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مسجد حرام میں ایک جرم وہ 1,00,000 جرموں کے برابر ہے. مسجد حرام میں ایک چوری 1,00,000 چوریوں کے برابر ہے. مسجد حرام میں ایک جھوٹ 1,00,000 دفعہ جھوٹ بولنے کے برابر ہے. تو صرف نیکی کا ثواب نہیں بڑھتا, گناہ کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے. اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ رمضان میں جیسے نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھتا ہے, گناہ کا عذاب بھی کئی گنا بڑھتا ہے. جیسے مسجد میں نیکی کا ثواب بڑھ گیا, مسجد میں اگر آپ جرم کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, تو عذاب بھی بڑھے گا کہ اللہ کے گھر میں تم غلط کیسے کر رہے ہو. تو اسی طرح یاد رکھیے کہ لیلۃ القدر میں 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ جو عبادت کر کے اس رات کو قیمتی بناتے ہیں اور 83 سال کی عبادت اپنے کھاتے میں, اپنے اعمال نامے میں ڈال لیتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو محروم ہوتے ہیں, پوری رات سوتے رہتے ہیں, لیکن وہ بھی خوش قسمت ہیں کہ چلو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی, فجر کی جماعت سے پڑھی, کسی درجے میں ان کو بھی ثواب مل گیا, تراویح کی کچھ رکعتیں پڑھ لیں جتنی اللہ نے توفیق دی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس رات کو بہت حد تک ضائع کر دیا, لیکن خسارے والا کام انہوں نے نہیں کیا. خسارے والے وہ لوگ ہیں جو اس رات میں بھی گناہ نہیں چھوڑتے, ڈرامے دیکھ رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, غیبتیں کر رہے ہیں, اور عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے, گناہ کر رہے ہیں, فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے. تو یہ بدبخت لوگ ہیں. تو خوب یاد رکھیے کہ لیلۃ القدر میں جیسے عبادت کا ثواب بڑھتا ہے ایسے ہی گناہ کا عذاب بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور یہی حکمت ہے, علماء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یقینی طور پر لیلۃ القدر کی رات متعین کر کے نہیں بتائی. آپ نے یہ فرمایا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو, آخری عشرے میں تلاش کرو. وہ رات اسپیسیفک متعین نہیں کی. اس میں یہی حکمت علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ رات متعین کر دی جاتی اور پھر اس میں اس رات میں کوئی پوری رات سو کے ضائع کرتا تو اللہ کی اس پر حجت تام ہو جاتی. اللہ کہتے تجھے تو پتا تھا کہ آج لیلۃ القدر کی رات ہے, تو نے آج گناہ کیسے کیا, تو نے اس رات کو ضائع کیسے کیا, تو اور زیادہ عذاب آ سکتا تھا. ایسا نہ ہوتا کہ دنیا میں ہی عذاب آ جاتا. تو اس لیے اللہ نے اس کو مخفی کر دیا, کہ تھوڑا سا کنفیوژن میں ڈال دیا, کہ تاکہ اس میں اگر کوئی اس رات کو ضائع کرتا ہے تو اس کو یقینی طور پر افسوس نہ ہو, کہ ہو سکتا ہے وہ یہ سوچے شاید آج کی رات نہ ہو, بلکہ ہو سکتا ہے کل یا پرسوں کی رات لیلۃ القدر ہو جائے. ایک حکمت تو علماء یہ بیان کرتے ہیں. دوسری حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر لیلۃ القدر کی رات متعین کر دی جاتی اور اس رات اتفاق سے کوئی سوتا رہ جاتا, بیماری کی وجہ سے عبادت نہ کر پاتا,
تو پھر وہ بقیہ راتوں میں بالکل بھی عبادت نہ کرتا. وہ کہتا ہے لیلۃ القدر تو گزر گئی، اب میں رات جاگ کے کیا کروں گا، اصل جو اللہ کی طرف سے رحمت والا معاملہ تھا وہ تو میں نے ضائع کر دیا. تو اللہ نے اس امت پر احسان کیا کہ بتا دیا بھائی آخری عشرہ ہے اور طاق راتوں میں امکان زیادہ ہے، تاکہ کوئی 21ویں رات کو عبادت نہ کر سکے تو اس کو یہ خیال نہ ہو کہ بھائی اب لیلۃ القدر کا چانس ہی ختم ہو گیا، بھائی ہو سکتا ہے 22ویں ہو سکتا ہے 23ویں ہو. تو اس لالچ میں، اس امید میں وہ 10 کی 10 راتیں عبادت کرے گا. اور تیسری حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو 100% متعین کر کے نہیں بتایا گیا تاکہ لوگ اس بہانے زیادہ عبادت کریں اور جو طلبگار ہیں انہی کو ملے. اب جو آخری 10 عشرے میں یقینی طور پر پوری عبادت کرے گا اس کے لیے تو لیلۃ القدر یقینی ہے. جو آخری عشرے میں کچھ راتیں جاگے گا کچھ راتیں نہیں جاگے گا تو اس کے بارے میں امکان ہے کہ شاید لیلۃ القدر اس سے فوت ہو گئی ہو. ہاں طاق راتوں میں جو عبادت کرے گا، تمام طاق راتوں میں 21ویں میں 23 میں 25 میں 26ویں 27ویں رات 29ویں رات، تو اس کے بارے میں بھی امکان ہے کہ وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو پورے آخری عشرے میں تمام طاق راتوں میں خاص طور پر عبادت کریں ان کو لیلۃ القدر ملے. تو اگر اللہ رات متعین کر دیتے تو پھر تو ہر آدمی اس لیلۃ القدر میں جاگ لیتا، لیکن اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ بھائی جو طلب کرے گا اور تمام راتیں جاگے گا اس کو تو یقینی طور پر لیلۃ القدر ملے گی، اور جو تمام راتوں میں عبادت کا اہتمام نہیں کرے گا تو اس کے لیے معاملہ مشکوک ہے، امکان ہے کہ مل جائے، امکان یہ بھی ہے کہ نہ ملے. تو اس لیے بھی علماء کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی یقینی طور پر تعیین نہیں کی گئی. بہرحال بہت کثرت سے اس بارے میں روایات ہیں جن میں آتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اور رمضان کی طاق راتوں میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو. تو ہمیں لیلۃ القدر میں کرنا کیا ہے؟ اس میں کچھ بدعتیں بھی پھیلی ہوئی ہیں. جتھے بنا کے مسجدوں میں جانا اور اجتماعی عبادتیں کرنا، یہ تمام چیزیں اسلاف سے ثابت نہیں ہیں اور ان کو دین سمجھ کے کریں گے یہ بدعت ہو جائیں گی. سنت سے دور ہیں یہ سب چیزیں. انفرادی عبادت ہونی چاہیے. نماز کا کوئی الگ سے مخصوص طریقہ ثابت نہیں ہے لیلۃ القدر کی رات میں. جو طریقے سے عام آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں وہی اسی طریقے سے، یہ نہیں کہ پہلی رکعت میں یہ صورت دوسری میں یہ صورت. یہ تمام چیزیں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں، یہ بدعت ہیں، ان کا حقیقت سے سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تلاوت کریں، دعائیں مانگیں اور تہجد کی نماز پڑھیں. جتنے نوافل اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے، آپ جیسے عام معمول ہے نوافل پڑھنے کا اسی طرح پڑھیں. اور بہتر ہے گھر میں عبادت کریں. گھر میں اگر مشکل ہو رہی ہے تو مسجد میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن نوافل گھر میں پڑھنا یہ مسجد میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. مسجد میں شور شرابہ کرنا، لیلۃ القدر کے نام پہ جتھے بنا کے بیٹھنا، پھر لیلۃ القدر کی رات پہ پوری رات پروگرام چلنا مسجدوں میں، یہ سب چیزیں لوگوں کو عبادت سے غافل کرنے والی ہیں. بیان بھی ہونے چاہیے مختصر، آدھا گھنٹہ ہو گیا 1 گھنٹہ ہو گیا، باقی وقت عبادت میں لگانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اتنی کثرت سے عبادت کرنا کہ آپ کا دماغ ہی خراب ہونا شروع ہو جائے، نیند سے حالت خراب ہو جائے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کچھ دیر آرام بھی کرنا چاہیے تاکہ جتنی عبادت ہو وہ طبیعت میں نشاط کے ساتھ اور فریشنس کے ساتھ ہو، آپ اس میں ٹینشن میں نہ آ رہے ہوں. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اصل عبادت گناہ چھوڑنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر میں ہمیں جو دعا سکھائی ہے اس دعا کا مفہوم بھی یہی ہے. صحیح حدیث میں دعا آتی ہے کہ لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو سراپا معافی ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر میں نبی ہمیں یہ سکھا رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے. ظاہر ہے جس جرم سے معافی مانگی جاتی ہے تو اسی بیس پہ مانگی جاتی ہے نا کہ آئندہ آپ چھوڑنے کا عہد کر رہے ہو. آپ نے کسی کا دل دکھایا، کسی کو ٹینشن دی، اب آپ اس سے سوری کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آئندہ ٹینشن نہیں دینا. آپ کہتے ہیں دوں گا تو میں آئندہ بھی تمہیں ٹینشن، تو وہ کہے گا پھر یہ تو معافی نہیں، یہ تو معافی کے نام پہ مذاق ہو گیا بھائی. تو نبی جو ہمیں دعا سکھا رہے ہیں اس میں اصل بتا رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ سے دعائیں مانگ کر توبہ کرنی ہے. تو اس رات میں آپ عبادت کریں، اللہ سے دعا مانگیں. اور دعا کیا مانگیں کہ اللہ جو گناہ ہماری زندگی میں ہیں ان سے ہم توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. گناہ کیا ہے؟ نمازوں کا قضا کرنا، داڑھی کاٹنا، خواتین کا بے پردگی کرنا اور سود لینا، بہنوں کی وراثت نہ دینا، اور جاندار کی جو تصویریں آج کل لوگوں نے گھروں میں ڈیکوریشن کے طور پر تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، یہ سب ناجائز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، کہ سب سے سخت ترین عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والے کو ہوگا.
ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر میں تو بہت اچھا خاصا علماء کا اختلاف ہے کہ ہماری رائے یہ کہ تصویر میں داخل نہیں ہے، لیکن جو پرنٹڈ تصویر ہوتی ہے اور کسی شرعی عذر کے بغیر ہو، ایک تصویر کسی ضرورت سے ہوتی ہے، بلا وجہ شو بازیوں کے لیے اپنے باپ داداؤں کی تصویریں دیواروں پہ سجانا، یہ فیشن ہمارے یہاں بنتا چلا جا رہا ہے، اور جو بت بنے ہوئے ہوتے ہیں تصویر کے نام پہ وہ بھی اسلام میں حرام ہے۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں لیلۃ القدر میں توبہ کرنی ہے، شراب سے، زنا سے، بد نظری سے، والدین کی نافرمانی سے، رشتہ داری توڑنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خونی رشتوں کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لیلۃ القدر کی رات میں آپ اپنے خونی رشتوں کو منا لیں، اس رات میں آپ اگر رشتے کو جوڑیں گے اس کا ثواب کئی گنا زیادہ ملے گا، اس کی برکتیں بہت زیادہ ہوں گی۔ تو اس رات میں صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے، اور ان تمام جرائم سے، نماز چھوڑنے کا گناہ، سود کا گناہ، وراثت کھانے کا گناہ، جو بھی ناپ تول میں کمی کا گناہ، آپ اگر کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں، آپ تنخواہ پوری لے رہے ہیں مگر آپ کام میں ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ خیانت ہے جس سے قرآن نے روکا ہے، یہ بھی ایک جرم ہے، اس جرم سے بھی ہم نے اس رات میں توبہ کرنی ہے۔ اگر کوئی کرایہ دار مالک مکان کے گھر کو امانت کے طور پہ استعمال نہیں کرتا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے، اور اگر مالک مکان کرایہ دار کو تنگ کرتا ہے یا کرایہ دار مالک مکان کو ٹائم پہ کرایہ نہیں دیتا، یہ بھی جرم ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے امانت میں خیانت۔ تو جہاں بھی دو آدمیوں کا معاملہ ہو رہا ہے اور اس میں آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، قرآن میں اہل جنت کی یہ صفات بیان نہیں کی گئی ہیں۔ تو اخلاق کو اپنے درست کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور جب کسی سے بحث مباحثہ کرتا ہے تو گالم گلوچ پہ آ جاتا ہے۔ آج دیکھیں دفتروں میں کیا حال ہے، بات بات پہ گالیاں، ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے فوش فوش گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں اس رات میں توبہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات اللہ ہم سب کے لیے خیر اور برکت والی بنائے، اور اس رات میں ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ نبی نے دعا سکھائی کہ اے اللہ اتنا خوف، زیادہ خوف مسلط ہو گیا تو پڑھائی سے بھی گئے، نیند سے بھی گئے، کھانے سے بھی گئے، تو اللہ کا بھی اگر زیادہ خوف پیدا ہو گیا صحت بھی خراب ہوگی۔ بعض لوگوں کے دل میں جہنم کی آگ کا بہت خوف مسلط ہو جاتا ہے، وہ عبادت سے بھی جاتے ہیں، پھر وہ لائف کو جتنا انجوائے کرنا چاہیے جو شریعت نے اجازت دی اتنا بھی نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے ہمارے نبی نے دعا سکھائی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک۔ یہ میں مناجات مقبولہ کی دعاؤں کا ایک تھوڑا سا تعارف پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کتنی پیاری دعائیں ہیں۔ اے اللہ ہمیں اتنا خوف اپنا دے دے جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ، کیونکہ خوف کا مقصد ڈرنا برائے ڈرنا نہیں ہے، خوف کا مقصد ہے جہنم سے بچنا، اور وہ جب بچیں گے جب گناہ سے بچیں گے۔ تو کم سے کم اتنا خوف تو ہو کہ جب گناہ کی طرف دل مائل ہو تو تیرا خوف رکاوٹ بن جائے، گناہ سے روک لے ہم کو۔ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اپنی اطاعت کا اتنا جذبہ دے دے جو ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ کیا ہوا؟ اچھا، وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، یہ اسی کی تکمیل ہے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ، یہ بڑا پیارا جملہ ہے، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا۔ اے اللہ اپنا اتنا یقین دے دے، اتنا یقین، تیری ذات میں اتنا یقین آ جائے کہ تو سب کچھ کرنے والا تو ہی ہے، اتنا یقین آ جائے کہ دنیا کی مصیبتیں ہلکی لگنے لگیں، ڈپریشن میں نہ جائیں ہم مصیبتوں کی وجہ سے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے نا، جب وہ دیکھتے ہیں کوئی ٹینشن آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں یار اس ٹینشن کی یہ وجہ ہے اور یہ وجہ تو ختم نہیں ہوگی، تو میں تو ٹینشن میں زندگی گزاروں گا، وہ خودکشی کی طرف جائیں گے۔ اور جس کو پتا ہے کہ یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ، وہ میرا خیر خواہ ہے، وہ مجھے سنورنے اور بنانے کے لیے دے رہا ہے، وہ یہ ٹینشن دور بھی کر سکتا ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اس میں میرا فائدہ ہے، تو اس سے وہ ٹینشن کیا ہو جائے گی؟ ہلکی۔ تو اے اللہ اتنا یقین اپنا دے دے جس یقین کی وجہ سے دنیا کی مصیبتیں ہمیں ہلکی لگنے لگیں،
اگر اتنا بھی یقین نہیں ہے تو یہ یقین نہیں ہے. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا. اے اللہ تو نے ہمیں آنکھ کی نعمت دی, سننے کی نعمت دی, بولنے کی نعمت دی, چلنے کی اور بات کرنے کی, یہ تمام نعمتیں جب تک ہماری زندگی ہے یہ نعمتیں ہم باقی رکھنا, معذوری سے ہمیں بچانا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج لوگ دولت مانگ رہے ہوتے ہیں, صحت کو فوکس نہیں کر رہے. آنکھ کی بینائی چلی جائے خدا نخواستہ, کیسی اندھیر زندگی ہے. سننے کی طاقت چلی جائے. وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَجَمِيعَ قُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا. یہ اس سے بھی زیادہ خاندانی جملہ. کافر بھی چاہتا ہے کہ میری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت, کانوں میں سننے کی طاقت, زبان میں بولنے کی طاقت, میری تمام جو جسم کے پارٹس ہیں وہ صحیح رہیں تاکہ میں دنیا کی نعمتوں سے مزے اڑاؤں. تو اللہ ہم صرف اس لیے نہیں کہہ رہے کہ یہ تمام چیزیں باقی رکھ کہ ہم دنیا میں مزے اڑائیں, دنیا میں بھی لذت, اور یہ جو تو نے ہمیں طاقتیں دی ہیں یہ آخرت میں بھی ترقی کا ذریعہ بن جائیں. تو ڈبل مزے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے ہے بھائی؟ کیونکہ جس آدمی میں قوت اور طاقت نہیں ہوتی مختلف چیزوں کی, وہ آخرت کے کام بھی زیادہ نہیں کر سکتا. تو وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا, ان کے اثرات باقی رہے, قیامت کے دن فائدہ ہوئی. ان آنکھوں سے ہمیں, ان کان سے اچھی بات سنی تھی اور ہدایت مل گئی, تو یہ فائدہ ہو گیا نا اس کان کا آخرت میں. آنکھوں سے اچھی چیز دیکھی اور ہدایت مل گئی, اللہ کی نشانیاں دیکھی اور عبرت حاصل ہوئی ان آنکھوں سے. ماں باپ کی زیارت کی, بیت اللہ حج کی, اللہ کے گھر کی زیارت کی, تو یہ آنکھوں کی لذت بھی ہے, اور اس لذت سے دنیا کا فائدہ بھی اور آخرت کا فائدہ بھی. وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. جو ہم سے دشمنی کرے اے اللہ تو اس کے خلاف ہماری مدد کر. دنیا میں بہت سارے دشمن ہیں, کچھ کو آپ جانتے ہیں, بہت سو کو نہیں جانتے. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا. اے اللہ اگر کوئی مصیبت مقدر میں ہے ہی تو وہ دنیا کی طرف پھیر دینا, دین ہمارا اس سے محفوظ رکھنا. دنیا کی مصیبت ختم ہو جاتی ہے, دین پہ کو نقصان اگر ہو گیا اس کے اثرات ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا. یہ جب مانگا کرے نا خوب شوق سے, اس کا مفہوم سوچ کے, اے اللہ دنیا ہمارا بڑا غم نہ بنا دینا, کہ ہماری بڑی چاہت ہی کیا ہو. آج آپ دیکھیں, آپ کسی سے پوچھیں تجھے دنیا میں سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے, وہ کیا بزنس. تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, صحت. تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, بیوی ٹھیک ہو جائے. تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جو تو چاہتا ہے, یار میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے میری شادی ہو جائے. تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, یار ابا ٹھیک ہو جائیں. تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا, یار میرے بال نہیں ہے سر پہ, میں سارا دن اسی کوشش میں لگا رہتا ہوں سر پہ بال نکل آئیں. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, بھائی مجھے اللہ نہ کرے کینسر ہے, میرا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ بن چکا ہے میرا کینسر کسی طرح سے ٹھیک ہو جائے. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, یہ لوگوں کی آپ سروے کریں تو یہی ہوگا نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اکبر ہمینا کا مطلب سب سے بڑا مسئلہ, سب سے بڑی ٹینشن. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کہ یار میرے بچے میرے قابو میں نہیں ہے, میری سب سے بڑی خواہش ہے میرے بچے انسان کے بچے بن جائیں. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, بھائی اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس کو خدا نخواستہ فالج ہوا ہوا ہے, اس کی ابھی سب سے بڑی کوشش یہی کہ فالج ٹھیک ہو جائے اس کا. نبی دعا سکھا رہے ہیں یہ کبھی بھی ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگو, اے اللہ یہ چیزیں میرے مسئلے تو رہیں, سب سے بڑے مسئلے نہ رہیں. سب سے بڑا مسئلہ ایک ہی ہو, آخرت. بھائی یہ مسئلہ ختم ہو گیا, کوئی دوسرا مسئلہ آ جائے گا آپ کے ساتھ.
کیا خیال ہے؟ ادھر میری طرف دیکھیں, ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ابھی آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے میرا بیان سنیں آپ بیٹھ کے. اچھا مجھے کچھ اس وجہ سے دیکھ رہے تھے آپ مجھے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں دیتا ہوں, اس میں دیتا ہوں دعا میں. اچھا میں جمعے کی نماز کے بعد دیتا ہوں. تو سب سے بڑا مسئلہ جو میرا اور آپ کا ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو, لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا, اے اللہ یہ دنیا کے جو بکھیڑے اور مسائل ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہ ہو. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ایک ہو بھائی, کینسر ٹھیک ہو یا نہ ہو, آخرت صحیح ہو جائے. ہم نے ایسے علماء کو دیکھا ہے موت کے وقت شفا کی زیادہ فکر نہیں ہے ان کو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں, فکر یہ ہے کہ بھلے مر جاؤں لیکن مغفرت ہو جائے آخرت میں. ہمارے ایک استاذ تھے 45-50 سال بمشکل ان کی عمر ہوگی, بیمار ہو گئے بہت سخت. تو میں جب بھی ان سے ملنے کے لیے جاتا ان کی عیادت کے لیے, عام طور پہ جب آپ بیمار کی عیادت کے لیے ملے تو بس وہ ایک ہی چیز کر رہا ہوگا, یار میں ٹھیک ہو جاؤں, بس میں ٹھیک ہو جاؤں, بس میں ٹھیک ہو جاؤں, فلاں ڈاکٹر, وہ اس کے علاوہ اس کی کوئی چاہت نہیں ہوتی. ہم جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو بڑی شدید تکلیف میں, نلکیاں لگی ہوئی ہیں, ڈرپ چڑھ رہی ہے, بہت کمزور ہو گئے. ہم نے کہا کیسی طبیعت ہے؟ کہہ رہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے, دعا کرو اللہ مجھے شفا دے دے. پھر تھوڑی دیر میں کہنے لگے بس دعا کرو اللہ مجھ سے آخرت میں حساب نہ لے. ہر تھوڑی دیر کے بعد بھائی اگر میری زندگی ختم ہو رہی ہے تو بس دعا کرو اللہ مجھ سے آخرت میں حساب نہ لے. دنیا دار آدمی کہتا ہے بس ختم ہو رہی ہے تو نہیں, ختم نہیں ہو, بس یہ دعا کرو, یہ میں مرنا نہیں چاہتا بھائی میں کسی بھی قیمت پہ. وہ اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں کہ شفا, ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم نے اللہ کے سامنے یہ تھوڑی کہنا ہے کہ اللہ تیری مرضی ٹھیک کرتا ہے تو کر دے, نہیں تو نہیں, یہ نہیں. ہم نے تو دعا تو یہی مانگنی ہے اللہ ہم کمزور ہیں ٹھیک کر دے. بڑا مسئلہ اس سے بھی بڑا ہے, وہ کیا ہے؟ آخرت. کمپیئر ہے, کمپیریٹیو ڈگری ہے. اگر کوئی مسئلہ آپ کا سب سے بڑا ہے تو آخرت اس سے بھی بڑا مسئلہ ہونا چاہیے. اگر آپ کا مسئلہ آپ کی بیگم ہے تو آخرت اس سے بھی بڑا مسئلہ ہونا چاہیے. اکبر ہمنا, سب سے بڑا مسئلہ میرا اور آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ. اب یہ ہم کبھی بیان میں سن لیتے ہیں لیکن جب آپ پراپر یہ دعائیں مانگتے رہیں گے, اے اللہ میرا سب سے بڑا مسئلہ دنیا نہ ہو, تو دل پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس کا استحضار ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میں تو اللہ سے بار بار یہی مانگتا ہوں کہ میرا سب سے بڑا مسئلہ دنیا نہ ہو, اور آج میں نے سب سے بڑا مسئلہ اس کو بنایا ہوا ہے. ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا, میری نالج کی انتہا بھی دنیا نہ ہو. آپ کی نالج گھوم پھر کے کس کی طرف آتی ہے؟ دنیا کی طرف. تو اس کا بھی وہی مفہوم ہے جو پہلے والے جملے کا مفہوم ہے. ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا, اے اللہ کوئی ایسا شخص ہم پہ مسلط نہ کر جو ہم پہ رحم نہ کرے. ہر آدمی کے اوپر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. آپ گھر کے سربراہ ہیں تو عورت کے اوپر آپ مسلط ہیں, وہ یہ دعا مانگ سکتی ہے. آپ دفتر میں جاتے ہیں تو آپ کا باس آپ پہ مسلط, علاقے کا ناظم آپ پہ مسلط, صدر وزیر اعظم آپ پہ مسلط. تو اللہ جو بھی ہمارے بڑے ہیں ان کی طبیعت میں رحم کا جذبہ رکھ. ولا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. یہاں تک دعا ہے یہ, اور بہت ساری دعائیں. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی, اے اللہ میں دنیا میں جتنی چیزوں سے محبت کرتا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ محبت ختم کر دے, اپنی محبت ان تمام چیزوں پہ غالب کر دے. سب سے محبت ہو, لیکن جہاں تیری محبت اور مخلوق کی محبت میں ٹکراؤ ہو وہاں غالب کون ہو؟ تیری محبت. کیا مطلب؟ کبھی کسی کو خوش کرنے کے لیے تجھے ناراض کرنا پڑے تو اس کو ناراض کر دوں, تجھے ناراض نہ کروں.
جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے لیے چھوٹے محبوب کو انسان ناراض کر دیتا ہے, چھوٹے کے لیے بڑے محبوب کو انسان ناراض نہیں کرتا, یہ نہیں ہوتا. وَاجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ, اے اللہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی جن سے انسان خوف زدہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے, تو میں یہ نہیں کہتا چیزوں کا خوف ہی ختم کر دے, لیکن اپنے خوف کو ان تمام خوفوں پہ غالب کر دے, اپنے خوف کو ان تمام خوفوں پہ, جہاں تیری نافرمانی ہو وہاں کسی سے نہ ڈروں میں, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو بھائی, نماز نہیں چھوڑ سکتا میں, ہوتا ہے نا باس کہہ رہا ہوتا ہے آپ کو اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی, بھائی آپ نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. ہمارے ایک رشتے دار تھے کیا ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, شپ پہ تھے, کیپٹن, تو ان کے والد صاحب اتنا بیمار ہوئے کہ ہمارے نانا ہی, بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے, بیمار ہوئے نانا ہمارے, یعنی اب ظاہر ہے میں ماموں کی بات کر رہا ہوں نا, پھر یہ تو بیمار ہو گئے, وہ ان کو اطلاع دی گئی شپ پہ کہ آپ کے والد صاحب بستر مرگ پر ہیں, بس اب دنیا سے جانے والے. انہوں نے کمپنی کو کہا کہ میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے, میں اس آخری وقت میں اپنے باپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں. وہ بتا رہے تھے خود, کمپنی نے کہا کہ چھٹی نہیں ہے آپ کو. انہوں نے کہا ایسی کی تیسی, صحیح پکڑو, چھٹی دینی ہے تمیز سے دو, نہیں دینی ہے تو میں چھوڑ کے جاؤں. یہ کیسے ہو سکتا ہے, میرا باپ دنیا سے جا رہا ہے اور میں یہاں کمپنی کے لیے بیٹھا رہا ہوں. یہاں کمپنی بعد میں, باپ کون ہے, پہلے ہے. خیر وہ دے دی ان کو تمیز سے چھٹی, انہوں نے تھوڑی بدماشی بھی کرنی پڑتی ہے, بھائی چھٹی دو مجھے, نہیں تو رکھو کسی دوسرے بندے کو, میرا ہیڈک نہیں ہے. غیرت ختم نا, مارکیٹ میں غیرت ہی نہیں ہے. تو باپ ماں یہ رشتے ایسے تھوڑی ہے کہ آپ کمپنی باس چھٹی دے دیں گے تو چلا جاؤں گا, نہیں تو سر میں مجبور ہوں. بھائی تمہارے باپ کو بھی چھٹی دینی پڑے گی. تو ایسے ہی نماز کے لیے بھی ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے, بس یہ واقعہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں, کہ ایک صاحب کو اسلام آباد میں کسی کمپنی میں جاب ملی, تو کمپنی نے ان کو انٹرویو کے دوران بتا دیا کہ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس نے کہا میں یہ جاب, حالانکہ سارے انٹرویوز پورے ہو گئے تھے, سلیکشن ہو چکا تھا ان کو, لیکن آخری میں ان کو یہ بتا دیا. انہوں نے کہا میں نہیں کرتا یہ جاب, اچھی خاصی تنخواہ تھی. تو اس نے کہا کہ کیا آپ پکے نمازی ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں تو نماز نہیں پڑھتا. کہ جب آپ ویسے ہی نہیں پڑھتے ہیں بھائی تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں ویسے ہی نہیں پڑھتا, سست ہوں, کاہل ہوں, تمہارے مشورے پہ میں نماز چھوڑ دوں یار, کمپنی کے کہنے پہ میں چھوڑ دوں؟ خدا کہے گا نا کہ تیرا دل اپنا ہی نہیں چاہتا تھا, ہے بھائی تیرا اپنا دل نہیں چاہتا تھا, تو نالائق تھا, لیکن اب کمپنی اور خدا کا مقابلہ ہو رہا ہے تو اس کو تو نے خدا بنا لیا ہے. یعنی ہم اتنا پروٹوکول تھوڑی کمپنی کو دیں گے, باس کو دیں گے کہ تیرے تو کہہ دے نماز چھوڑ دو, تو ہمارا باپ ہے جو تو کہہ دے یہ کام تو ہم باپ کے کہنے پہ ہی. اگر آپ کا نماز پڑھنے کا موڈ ہوا اور ابا کہہ رہے نہیں پڑھو, ایسے موقع پہ آدمی کہتا ہے ابا میرا اپنا آج تو میرا موڈ بن گیا ہے, میں کیسے چھوڑ دوں نماز. تو یہاں تو ابا کو آدمی لفٹ نہیں کراتا میرے بھائی, جو کرنے والے ہوتے ہیں. باس کو اتنا باپ کیوں بنا لیں گے ہم؟ تو باس کی چمچہ گیری اتنی کیا کرو جتنی قیامت میں افورڈ کر سکو. یہ بھی انسان ہے, اتنا زیادہ فری نہیں کرایا کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے باس سے بدتمیزیاں شروع کر دیں, آپ بد کلامیاں شروع کر دیں, عزت دینی چاہیے, لیکن اللہ سے آگے تھوڑی نکالنا ہے اس کو, اللہ سے آگے تھوڑی رکھنا ہے. تو ہمارے حضرت کو وہ بڑا پسند آیا بے نمازی, کہا کہ دیکھو غیرت ہے اس میں. اتنی بڑی جاب ٹھکرا دی اس نے. بولا بھائی تمہارے کہنے سے تم نے, یعنی میں اس لیے اب نماز نہیں پڑھ رہا کہ کمپنی کی طرف سے اجازت نہیں ہے. تو کمپنی کون ہوتی ہے مجھے روکنے والی؟ تم چند لاکھ روپے تنخواہ دے کے تم نے ہمیں غلام بنا لیا ہے. تو اگر ہم اللہ کی نہیں مانتے تو تمہاری بھی نہیں مانتے, ٹھیک ہے نا. تو تمہاری تو ہم پہلے ٹھکرائیں گے. تو غیرت مند بے نمازی, غیرت مند بے نمازی. خیر نماز پڑھنی چاہیے, نماز کی ویلیو کم نہیں ہے,
تو یہ ہے وجعل خوفک اخوف الاشیاء الی وقت عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک، اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق اتنا دے دے کہ دنیا کی حاجتوں کی تمنا نہ رہے، اتنا شوق ہو جائے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا شوق ہی یہ بن جائے. تو پھر یہ ثانوی درجے میں ہوں. اور آخری جملہ اس دعا کا وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ، اے اللہ جب لوگوں کی آنکھیں اس دنیا سے ٹھنڈی ہوں، کسی کا کو پتا چلا کہ بحریہ ٹاؤن میں 3 پلاٹ اس کے نام نکل آئے، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، بتاتا پھر رہے ہو بھائی ماشاءاللہ ادھر رشتہ ہو گیا، ہاں بھائی مفتی صاحب کا بیان اثر کر گیا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی نا، گاڑی آ گئی، پیسہ آ گیا. تو اے اللہ اس وقت میری آنکھیں اپنی عبادت میں ٹھنڈی کرنا، مجھے عبادت کی ایسی لذت دے دے، اپنے سامنے راز و نیاز اور مناجات کی، اور اپنے سامنے دعا مانگنا اور نماز پڑھنا اور تیری تلاوت کرنا اور تیری عبادت کرنا، تیرے سے تعلق ایسا ہو جائے کہ میری آنکھیں دنیا سے ٹھنڈی نہ ہو. مجھے مزہ کس میں آئے؟ تجھ سے راز و نیاز کرنے میں. یہاں بھی یہ نہیں کہا جا رہا مجھے دنیا نہیں دینا، مجھے پلاٹ نہیں چاہیے، مجھے گاڑی نہیں چاہیے. چاہیے بھائی، کون مستغنی تھوڑی ہے اللہ سے، سب کچھ چاہیے، لیکن جو لذت ہو نا، لذت وہ ان چیزوں میں نہیں ہو، ان ٹکڑوں میں، کھلونوں میں. لذت کس میں ہو؟ آخرت میں، تجھ سے تعلق میں. تو وہ خرید لیں مناجات مقبولہ، کیونکہ دعائیں تو بہت ہیں نا، کن کن دعاؤں پہ بیان کرتے ہیں. تو ایک دن ہفتے کو آپ نے جو اس میں لکھا ہوا ہے ہفتے کو یہ پڑھے، اتوار کو آسانی کے لیے، ترتیب کے لیے، تو اس سے پورا ہفتہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن پھر پڑھتے رہیں گے تو وہ دعائیں آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائیں گی. پھر ایک دن آپ آٹو پہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے میں بعض چیزوں پہ آٹو پہ ہو گیا ہوں، خود بخود منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، خود بخود کچھ چیزیں ہیں وہ پھر کبھی بیان میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو وہ آٹو پہ آ گیا ہوں میں، تو وہ خود بخود ہونا شروع، تو وہ آپ کو دعائیں آہستہ آہستہ خود بخود یاد، اور آپ کو محسوس ہوگا آپ کے دل کی کیفیت آہستہ آہستہ چینج ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا